تلنگانہ راشٹر سمیتی قائدین ابھی شراب اسکام سے سنبھل نہیں پائے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کورونا وائرس کی پہلی دوسری لہر کے دوران دواخانوں میں بستروں کے اضافے میں بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا کہ تلنگانہ میں یہ معاملہ 500 کروڑ سے تجاوز کر سکتا ہے اور کورونا کی پہلی لہر کے دوران تلنگانہ کے سرکاری دواخانوں میں بستروں کی تعداد میں اضافے میں شامل وزراء کی جانب سے بڑے پیمانے پر فرضی بے نامی کمپنیوں کے ذریعے کروڑہا روپے کا تغلق کیا گیا اور اس معاملے کو ای ڈی کی جانب سے ہاسپٹل کا نام دے کر بیڈ اسکام تحقیقات کی جا رہی۔ کہا جا رہا کہ جن لوگوں کو استعمال کر کے یہ اسکام کیا گیا ان تک ای ڈی نے رسائی حاصل کی ہے اور آئندہ 6 ماہ کے دوران اس میں شامل کردہ قائدین کے ناموں کی بھی منظر عام پر آنے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق 2020 اور 2021 کے دوران تلنگانہ میں سرکاری دواخانوں میں بستروں کی تعداد میں اضافے کے سلسلے میں کروڑہا روپے کے بلوں کی منظوری عمل میں لائی گئی تھی، لیکن ان میں بھاری ادائیگی فرضی کمپنیوں کو کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں حکومت کی جانب سے دواخانوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اقدامات کے نام پر کارروائیوں میں بھی ایسی کمپنیوں سے آلات خریدے جانے کی اطلاعات ہے جن کمپنیوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ دہلی شراب اسکام میں برسر اقتدار کئی سرکردہ قائدین کے ناموں کے منظر عام پر آنے کے بعد اب یہ کہا جا رہا کہ شراب اسکام کا مرکز دہلی تھا، لیکن اسکام ہاسپٹل بیڈ کا مرکز تلنگانہ ہوگا، کیونکہ ذرائع کے مطابق دواخانوں میں بستروں کی سربراہی میں دھاندلی میں حکومت میں شامل وزراء کے ملوث ہونے کی اطلاعات ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کورونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران وزیر صحت کی ذمہ داری اور قلمدان موجودہ بی جے پی رکن اسمبلی حضورآباد مسٹر ایٹالہ راجندر کے پاس تھا اور مرکزی حکومت کو ایٹالہ راجندر نے ہی ہاسپٹل بیڈ اسکام تمام تفصیلات فراہم کی، جس کے نتیجے میں ای ڈی نے تفصیلات جمع کرنی شروع کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ میں بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں کے معاملات کا بھارتیہ جنتا پارٹی قائدین باریکی سے جائزہ لے رہی اور صبر آزما طریقے سے شواہد اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی۔